بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں محمد عدنان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پروفیشنل ڈیولپمنٹ ود محمد عدنان. ناظرین، انسانی زندگی میں بے شمار مشکلات آتی ہیں، اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں اور اس کو کسی نہ کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، کسی موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے. اسی وجہ سے دنیا میں آج کل ایک نئی انڈسٹری نے جنم لیا، اسے موٹیویشنل اسپیکنگ انڈسٹری کہا جاتا ہے. بہت سی اس بارے میں مت بھی ہیں، تنقید بھی ہے، بہت سارے ایشوز بھی ہیں موٹیویشنل اسپیکنگ کے ساتھ. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے جا رہے ہیں کہ اس انڈسٹری میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، نئے نئے لوگ جو ہیں موٹیویشنل اسپیکر بن رہے ہیں. اب آج ہم اس پہ بات کریں گے کہ موٹیویشنل اسپیکنگ کیا ہے اور اس کو ہم کیسے ایک پروفیشن کے طور پر لے سکتے ہیں. آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ گیسٹ ہیں، ان کا نام ہے ڈاکٹر نعیم مشتاق. ڈاکٹر نعیم مشتاق آتھر ہیں، اسپیکر ہیں، مینٹور ہیں اور آج ہم ان کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی، تھینک یو سو مچ. سر، موٹیویشنل اسپیکر کے طور پر آپ خود بھی پروگرام کرتے ہیں اور کافی زیادہ آپ اس پہ بات بھی کرتے ہیں. تو آج ہم پروگرام میں اس ناظرین کو یہ ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس انڈسٹری کو اگر پروفیشن کے طور پر لیا جائے تو یہ کیا ہو سکتا ہے. سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ موٹیویشنل اسپیکنگ ہے کیا؟ ایک تو تھینک یو سو مچ آپ کے پروگرام میں انویٹیشن کا. میرے لیے آنر ہے، اعزاز ہے آپ کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کرنا، خاص طور پہ چائے بڑی مزے کی ہے. تو اس سے کہہ لیجیے آپ جو موٹیویشنل اسپیکنگ کا جو آج کل فیلڈ ہے، جو اس فیلڈ میں آج کل بے شمار لوگ دیکھیں گے آپ، اور ان بے شمار لوگ مختلف بیک گراؤنڈ سے آئے ہوئے ہیں. تو مختلف بیک گراؤنڈ سے آئے ہوئے ہیں تو پھر انہوں نے مختلف ٹچ، ویرائٹی، کلرز اس فیلڈ کے اندر دیے ہوئے ہیں. اگر آپ جنرلی اس کو ڈیفائن کرنا چاہیں تو میرے خیال میں موٹیویشنل اسپیکنگ کسی کو پر امید رکھنے کا نام ہے. بالکل. مگر یہ پر امیدی جو ہے یہ حقیقت پر مبنی ہونی چاہیے، جس کے آگے چل کے نتائج جو ہیں یہ سالڈ ہوں. پر امیدی وہم، خیال، یا کہہ لیجیے آپ اس کو فیک وعدوں کے اوپر، فیک کانسیپٹس کے اوپر نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ جب آپ کسی فیک کانسیپٹ کے اوپر اپنا پلان آف لائف ڈیزائن کرتے ہیں تو آگے چل کے آپ کو اس کے طرح کے رزلٹ نہیں ملتے، تو اس سے نا امیدی میں زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے. تو الٹیمیٹلی جب نا امیدی زیادہ ہوتی ہے تو پھر موٹیویشنل اسپیکنگ فراڈ بھی لگتا ہے. موٹیویشنل اسپیکنگ سے لوگوں کا اعتماد بھی اڑ جاتا ہے. تو میرے خیال میں جو جینون موٹیویشنل اسپیکنگ ہے، اگر کوئی آپ اس کو ڈیفائن کرنا چاہیں تو حقائق کی بنیاد پر، ڈیزائن کیے گئے کانسیپٹس کی بنیاد پر کسی کو پر امید رکھنے کا نام موٹیویشنل اسپیکنگ ہے. یہ ایک اسپیکٹ ہے اس کی ڈیفینیشن کا. جب آپ اس کو مختلف ڈیفینیشن سے، مختلف اینگل سے دیکھیں گے تو اس کی مختلف ڈیفینیشن کے مختلف پہلوؤں پر آپ مختلف ڈیفینیشن ڈیزائن کر سکتے ہیں. بٹ ایک جنرل سی، سرسری سی، جو ہر ایک کے اوپر ایک جنرلی اپلائی ہو جائے. تو میرے خیال میں کسی کو سیدھے راستے پر رکھتے ہوئے، اس کو پر امید رکھ کر اس راستے پر گامزن رہنے کے لیے انرجی سائیکولوجیکل دینا، اس کو موٹیویٹ رکھنا، یہ ساری جو ایک سائیکولوجیکل سپورٹ ہوتی ہے، پش سسٹم ہوتا ہے آپ اس کو جب اس کے اندر انجیکٹ کرتے ہیں اور اس کو انجیکٹ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو خود سے زندہ رکھنے کی ترکیب اور سلیقہ بتاتے ہیں، تو یہ سارا موٹیویشنل اسپیکنگ کا فن ہے. اب اس میں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے کاپی کی ہوئے چیزیں، تفصیلات ہیں. بہت ساری ایسی فلاسفیز ہیں دنیا میں جو اینٹی اسلامک بھی ہیں، اسلامک بھی ہیں، جو سائنٹیفک بھی ہیں، جو ریلیجس بھی ہیں. اب اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جب آپ زندگی گزارنے کے فن کو سیکھتے ہیں اور وہ فن کسی نہ کسی عقیدے کے اوپر، تھاٹ پروسیس کے اوپر بیس کرتا ہے، تو وہ تھاٹ پروسیس آپ نے لیا کہاں سے ہے، وہ کہاں سے آپ نے ڈیرائیو کیا ہوا ہے. تو سائنٹیفک بنیادوں پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں موٹیویشنل اسپیکنگ کے اوپر، اس میں آپ کو سائنٹیفک پروسیس بتا دیتے ہیں کہ آپ نے گول سیٹ کرنا ہے، پھر آپ نے اسٹریس کو ایسے مینیج کرنا ہے، پھر ٹائم کو ایسے مینیج کرنا ہے. یہ سارے چیزیں سائنٹیفک پروسیس میں آتی ہیں. صحیح. بٹ ان سائنٹیفک پروسیس کے پیچھے ایک فلسفیکل فاؤنڈیشن ہوتی ہے. وہ فلسفیکل فاؤنڈیشن میں کہ رائٹ کیا ہے، رانگ کیا ہے، وہ آپ نے کہاں سے ڈیرائیو کرنا ہے. اور اس کے لیے دنیا میں جو موٹیویشنل کتابیں ہیں اس میں ہندو فلسفی بھی ہے. بہت سارے موٹیویشنل اسپیکر ہیں جو بیسکلی ہندو فلسفی کو سائنٹیفک ٹرم میں کنورٹ کر کے پڑھا ہندوازم رہے ہیں. صحیح. مگر پڑھنے والے کو نہیں پتہ کہ وہ ہندو ریلیجن پڑھا. صحیح. بہت ساری موٹیویشنل اسپیکنگ پہ رائٹرز ہیں جو بدھزم کے بیک گراؤنڈ سے ہیں. وہ بدھزم پڑھا رہے ہیں مگر آگے ٹرمینالوجی چینج کر لی ہوئی ہیں، تو وہ یہ نہیں پتہ چلتا کہ وہ موٹیویشنل سائنس پڑھ رہے ہیں یا بدھسٹ ریلیجن کو پڑھ رہے ہیں. تو
اس طرح سے ایک تو طریقہ یہ ہے مختلف موٹیویشنل جو کتابیں اویلیبل ہیں، جو مواد اویلیبل ہے، کہ انسان زندگی کو گزارنے کا فن تو سیکھے، مگر اس فن کو سیکھنے کے دوران اپنی جو فاؤنڈیشنل آئیڈینٹی ہے تھاٹ پروسیس کی، جس کو عقیدہ کہتے ہیں، جس کو بلیف سسٹم کہتے ہیں، وہ کہاں سے اٹھائی ہے. صحیح. تو میں نے جب یہ اس فیلڈ کے اندر میں جب آیا، میں نے جب کتابیں وغیرہ پڑھی تو میں نے دیکھا کہ میں نے پھر اسلام کو بھی اسٹڈی کیا، کرسچینٹی کو بھی اسٹڈی کیا، جوڈائزم کو اسٹڈی کیا، باقی جو مذہب ہیں، ہندوازم ہے، بدھزم ہے، ان کو بھی سارا اسٹڈی کیا. میں نے دیکھا جو ریویلڈ ریلیجنز ہیں، جس میں جوڈائزم ہے، کرسچینٹی اور اسلام ہے، یہ تینوں مذاہب اپنے ماننے والوں کو زندگی گزارنے کا جو فن ہے وہ جب دیتے ہیں تو اس کے جو سائنٹیفک پروسیس ہیں اس کو کنیکٹ کرتے ہیں اپنے عقیدے کے ساتھ. اگر آپ نے مثال کے طور پہ کرسچینٹی میں ایک اچھا انسان بننا ہے، جوڈائزم میں ایک اچھا انسان بننا ہے، تو ساری کی سارا جو اولڈ ٹیسٹامنٹ ہے، جوش بکس ہیں، جو ان کی ریلیجس بکس ہیں، وہ سارے کا سارا اچھے انسان کا کانسیپٹ وہ تھیولوجی سے اٹیچ کرتے ہیں کہ اگر آپ خدا کے مانے ہوئے ان احکامات پر عمل کریں گے تو آپ اچھے انسان ڈکلیئر ہو جائیں گے. پھر اس طرح کرسچینٹی میں آتے ہیں تو یسوع مسیح کی باتیں جو ہیں اگر آپ ان کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں اپنی لائف کی فلسفی کو تو آپ ایک اچھا انسان ڈسکور ہو جائیں گے. اسی طرح جب اسلام میں آتے ہیں، ہمارا جو مذہب ہے، تو ہم قرآن پاک کی آیات ہیں، حضور صلی اللہ علیہ کی احادیث مبارکہ ہیں، پھر پوری سیرت النبی ہے، اسوہ حسنہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی روشنی میں جو فلسفی انہوں نے امپلیمنٹ کی، جو ہمارے پاس سیرت کی شکل میں ہے، جب ہم اپنے تھاٹ پروسیس کو، موٹیویشنل لیونگ کو اور موٹیویشنل سپیکنگ کو اس کی روشنی میں جب کنیکٹ کرتے ہیں تو ہمارا موٹیویشنل لیونگ ڈے ٹو ڈے بیسس کے اوپر یہ عبادت بھی بن جاتا ہے. اب سائنٹیفک پروسیس میں جب آپ کسی نقطے پہ عمل کرتے ہیں تو وہ آپ کو سیٹسفیکشن دیتا ہے، مگر وہ سیٹسفیکشن ورشپ میں کنورٹ نہیں ہوتا، کیونکہ انر سیٹسفیکشن کو ورشپ میں کنورٹ کرنے کا جو کانسیپٹ ہے وہ موٹیویشنل لیونگ کی سائنٹیفک کتابوں میں نہیں ہے. وہ ریلیجس کانسیپٹ ہے، وہ قرآن پاک میں ہے، وہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، آخرت اور دنیا کا جو بیلنس ہے اس میں. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کہتے ہیں نا کہ یہ بات میں نے اسٹیون کووی سے سیکھی ہے، یا یہ بات میں نے برائن ٹریسی سے سیکھی ہے، یا یہ بات میں نے زگ زگلر سے سیکھی ہے، تو آپ سیکھنے کا جو عمل ہے اور اس کو اپلائی کرنے کا جو عمل ہے اس کی نسبت آپ اٹیچ کر رہے ہیں ان تھاٹ پروسیس کے لیڈرز کے ساتھ، ماڈرن تھاٹ پروسیس کے لیڈرز کے ساتھ. ان کے ساتھ جب آپ اپنی نسبت اٹیچ کرتے ہیں تو آپ کی یہ نسبت اور اٹیچمنٹ رسپیکٹ میں تو کنورٹ ہو سکتی ہے، ورشپ میں کنورٹ نہیں ہوتی. مگر جب آپ کہتے ہیں کہ یہ بات میں نے حضور یسوع مسیح کے کال کی شکل میں لی ہے، میں نے یسوع مسیح سے سیکھا ہے، تو اپنے سیکھنے کو اور امپلیمنٹ کرنے کو جب آپ ان سے کنیکٹ کرتے ہیں، یا یہ بات جو میں جس پہ عمل کر رہا ہوں اس کو اسٹیون کووی نے بھی بیان کیا ہے، اس کو زگ زگلر نے بھی بیان کیا ہے، اس کو اینتھنی رابنس نے بھی بیان کیا ہے، انہوں نے بیان کیا ہے تو یہ تصدیق ہو جائے گی، مگر میں ان کے بیان کرنے کی وجہ سے نہیں اس کو فالو کر رہا. میں اس لیے اس کو فالو کر رہا ہوں کہ انہوں نے تو سائنٹیفکلی پروسیس کو ایک ایلیبوریٹ کر کے ایکسپلین کر کے میرے لیے انڈرسٹینڈیبل بنا دیا ہے. مگر مجھے اس لیے زیادہ خوشی ہے کہ یہ ساری باتیں جو انہوں نے اپنی کتابوں میں بیان کی ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہیں، تو میں فالو کر کے امپلیمنٹ کر کے اپنی لائف کو اس کے مطابق ڈھالنے کی جو تھاٹ پروسیس میں فوکس ہے نا، جو نسبت ہے، اس کو میں جب حدیث سے کنیکٹ کروں گا تو میرا سارا امپلیمنٹیشن پروسیس عبادت میں کنورٹ ہو جائے گا. اگر میں ادھر نہیں اپنا تھاٹ پروسیس رکھتا کنیکٹیویٹی کا یسوع مسیح کی طرف یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی طرف، قرآن پاک کی آیات کی طرف، اور میں ماڈرن تھیولوجیکل یعنی ماڈرن موٹیویشنل بکس کے ساتھ اٹیچ رہ کے اپنے آپ کو کنورٹ کرتا ہوں، تو وہ سارا سیکولر پروسیس رہے گا، ورشپ میں کنورٹ نہیں ہوگا. یعنی وہ فالوئنگ میری دنیا میں تو کام آ جائے گی، اس کا ثواب کا کانسیپٹ موٹیویشنل کتابوں میں نہیں ہے. بالکل صحیح. تو میرا صرف کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو میں نے پڑھا ہے موٹیویشنل سپیکنگ میں، آپ نے کہا تھا نا کیسے ڈیفائن کریں، وہ میں نے یہ کہا تھا کہ زندگی میں امید کو برقرار رکھنے کا نام موٹیویشنل سپیکنگ ہے، بٹ بہت ساری جگہوں پہ آ کے امید کے پاس کوئی ریزن نہیں رہتی برقرار رہنے کے لیے، اس وقت پھر ایمان بالغیب کام آتا ہے.
اس وقت پھر انسان کو ایسی ذات پہ توکل رکھنا پڑتا ہے جو سب جانتی ہے مگر آپ کو نظر نہیں آ رہا. تو وہاں پہ جب آپ کہتے ہیں نا کہ اللہ پہ چھوڑ دینا، تقدیر کا جو ہمارا کانسیپٹ ہے، تقدیر کا کانسیپٹ موٹیویشنل لیونگ میں نہیں ہے، توکل کا کانسیپٹ موٹیویشنل لیونگ میں نہیں ہے. جو کتابوں کی میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ ساری کتابیں سائنٹیفک پروسیس میں کاز اینڈ ایفیکٹ کے ساتھ اٹیچ ہے نا. تو سم ٹائمز آپ کو کاز اینڈ ایفیکٹ میں ریلیشن شپ سمجھ میں نہیں آتا. سم ٹائم اگر آپ اپنے اعمال پہ فوکس کریں تو آپ کو تو سزا ملنی چاہیے تھی کیونکہ آپ نے غلط میتھڈولوجی اڈاپٹ کر لی، مگر سزا سے بچ گئے آپ. تو ریلیجن میں کہتے ہیں کہ پیچھے کسی کی دعا تھی جس کے وجہ سے آپ کو وہ رزلٹ فیس نہیں کرنا پڑا، بچ گئے آپ. ماں کی دعا تھی، کسی کی دعا تھی، اللہ پاک کا فضل اور کرم تھا. سم ٹائمز آپ کی ایفرٹس اتنی نہیں ہوتی کہ وہ رزلٹ اچیو کر پائیں، مگر ایفرٹس کو اچیوڈ رزلٹس کے ساتھ جب آپ کمپیئر کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ میری ایفرٹس کے مطابق تو یہ اچیو نہیں ہونا چاہیے تھا مگر ہو گیا. تو یہ کیا چیز ہے؟ تو فضل کا، رحمت کا، برکت کا کانسیپٹ موٹیویشنل بکس میں نہیں ہے، وہ ریلیجن میں ہے. تو بہت سارے لائف کے ایسے سوالات ہیں جن کے جوابات ریلیجن آپ کو دیتا ہے، وہ موٹیویشنل لیونگ نہیں دیتی. تو میں موٹیویشنل بکس کو یہ کہتا ہوں کہ موٹیویشنل بکس آپ کو ریلیجن کو مدد دیتی ہیں سمجھنے کے لیے. ریلیجن کو سمجھنے میں موٹیویشنل بکس آپ کی مدد کرتی ہیں. موٹیویشنل بکس ریلیجن کی ریپلیسمنٹ نہیں ہے، کیونکہ یہ جز ہے چھوٹا سا، ریلیجن کل ہے. تو اگر اس جز کو ریلیجن کے اس جز سے کنیکٹ کریں، جو چیز موٹیویشنل لیونگ کی ریلیجن میں ہے، ہمارے اسلام میں تصوف بولتے ہیں، صوفیہ کرام کا، وہ سارے کا سارا پرسنل ڈیولپمنٹ کا کانسیپٹ ہے. تصوف کی کتابوں میں پڑھیں، یہ سارے کانسیپٹ آپ کو وہاں سے مل جائیں گے. تو میں نے جب یہ موٹیویشنل لیونگ پہ کتابیں دیکھنی شروع کی تو میں نے یہ دیکھا کہ ہمارے ہاں موٹیویشنل لیونگ میں لوگ سیکولرزم کو فوقیت دیتے ہیں کہ جیسے یہ کوئی سائنس ہے اور اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں. حالانکہ جن کی کتابیں پڑھ کے وہ سیکولر انداز سے موٹیویشنل لیسنز دیتے ہیں، وہ خود ریلیجن کو فالو کرنے والے لوگ ہیں. اسٹیون کووی کو آپ دیکھ لیں، اس کی بیبلیوگرافی جو ہے وہ ساری بائبل کی، اور باقی جان سی میکسویل ہے، وہ پاسٹر بھی ہے اور موٹیویشنل اسپیکر بھی ہے. تو وہ جہاں سے یہ سائنس چلی ہے وہ ریلیجن کی ضرورت کے تابع رہ کے اس کو پھیلا رہے ہیں. ہمارے ہاں کانسیپٹ آ جاتا ہے بیسیکلی وہ اکنامکس ہے. ساری موٹیویشن اسپیکنگ کی جو اگر ہم دیکھتے ہیں سارے کا سارا پروسیس جو ہے وہ آپ کی اکنامک لیونگ اسٹینڈرڈ کو انکریز کرنے کے لیے، لائک وہ آپ کو اس طرح سے موٹیویٹ کرتے ہیں کہ جی دنیا میں ایک شخص نے یہ کیا، دنیا میں وہ شخص نے یہ کیا، آپ بھی وہ کر سکتے ہیں. اگر کوئی انسان چاند تک پہنچ سکتا ہے تو آپ بھی پہنچ سکتے ہیں. اگر کوئی شخص جو ہے وہ بلینئر بن سکتا ہے تو آپ بھی بلینئر بن سکتے ہیں. تو یہ آج کل جو آپ بات کر رہے ہیں وہ بالکل ایک سچائی ہے اس چیز کی، لیکن ہم لوگ اس سچائی کو فراموش کیے بیٹھے ہیں. ہمارے نزدیک آج کل صرف اور صرف جو ہے وہ یہی دنیا ہے، اور اسی میں ہمارے لیے جو امپورٹنس ہے وہ صرف اور صرف پیسے کی ہے کہ ہم جو ہے وہ بہت امیر بن جائیں. اس کے لیے جو موٹیویشنل اسپیکنگ کے لیے آپ لیکچرز لیتے ہیں، پیسے خرچ کرتے ہیں، ٹریننگ لیتے ہیں. تو یہ اس تناظر میں کیسے دیکھتے ہیں آپ ان چیزوں کو؟ دیکھیں، وہ فائنانس کا جو اسپیکٹ ہے نا موٹیویشنل لیونگ کا، اس پہ سپریٹ کتابیں ہیں. موٹیویشنل سائنس میں ایک جز جو ہے نا چھوٹا سا، وہ فائنینشیل فریڈم کا بھی ہے کہ آپ نے فائنینشیل فریڈم کیسے حاصل کرنی ہے. مگر جو کتابیں وہاں سے ہم پڑھ کے یہاں پہ اپلائی کرتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں کہ وہاں پہ فائنانس فریڈم حاصل کرنا یورپ میں آسان ہے، کیونکہ وہاں لا اینڈ آرڈر ہے، وہاں گورنمنٹ کی اسٹیبلٹی ہے، وہاں فائنینشیل انسٹیٹیوشن ریلیکس میں ہے. یہاں ہر گورنمنٹ بدلتی ہے تو آپ کے پورے ملک کا فائنانس اوپر نیچے ہو جاتا ہے. اس کے بعد یہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی وہ سچویشن نہیں ہے، جوڈیشری کا وہ سسٹم وہ نہیں ہے کہ آپ کو مہینے کے اندر اندر ڈیسیجن میکنگ سارے پروسیس چل پڑیں. یہاں پہ آپ نے کیسز لٹکانے ہیں، یہاں پہ آپ نے کسی کو فائنینشیل ڈیفیکلٹی میں مبتلا کرنا ہے تو آپ عدالت میں کیس لے جائیں، پھر وہ سالہ سال تک چلتا ہی رہتا ہے. سوسائٹی کا جو سٹرکچر ہے ہمارے ہاں وہ نہیں ہے جو فائنینشیل فریڈم آدمی کو سیدھے راستے پہ رہتے ہوئے فائنینشیل فریڈم کی طرف لے کے جائے. کتابیں جو ہم پڑھ کے یہاں پہ پریچ کرتے ہیں وہ مغرب میں لکھی ہوئی ہیں. بالکل سر. ان سوسائٹی میں عام آدمی بھی جا کے جب کسی فائنانس کی فریڈم کی طرف جاتا ہے تو گورنمنٹل اور انسٹیٹیوشنل پروٹیکشن ہوتی ہے اس کو، کہ وہ اس کے معاملات جو ہیں فائنینشیل وہ کسی حد تک پروٹیکٹڈ رہتے ہیں تو گرو کرتے ہیں نا. ہمارے ہاں آپ یہ دیکھیں چھوٹا سا بھی کوئی کام ہوتا ہے، رشوت وغیرہ دیے بغیر کام نہیں ہوتا. ہر آدمی خواہ وہ انسٹیٹیوشن کی سائڈ پہ ہے یا کنزیومر کی سائڈ پہ ہے، دونوں سائڈ پہ کوئی نہ کوئی سفرنگ کا ایلیمنٹ ہے ڈیو ٹو دی
لیک آف کنسسٹنسی نہیں ہے گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز کے اندر، انسٹیٹیوشنل پاورز نہیں ہے، اسٹیبلٹی نہیں ہے. تو یہ جو گورنمنٹل انسٹیٹیوشنل ایشوز ہیں اس کی وجہ سے عام آدمی کو ان معاملات میں فائنینشیل ڈیولپمنٹ اینڈ گروتھ کے لیے بڑا ڈیفیکلٹ رول پلے کرنا پڑتا ہے. آپ دیکھیں جتنی بھی یہاں پہ فیملیز ہیں پاکستان میں جنہوں نے ارن کیا ہے وہ کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ اٹیچ رہی ہیں. آپ کسی لابی کے ساتھ اٹیچ ہوئے بغیر گرو نہیں کر سکتے پاکستان میں، دنیا میں تو جنرلی اور پاکستان میں اسپیسیفکلی، کیونکہ جب آپ نے گرو کرنا ہے تو آپ کو پولیٹیکل سپورٹ بھی چاہیے، کیونکہ انسٹیٹیوشنل سپورٹ تو ہے کوئی نہیں، وہ پولیٹکس کے اندر آ جاتی ہے. آپ اپنی سوسائٹی کا پہلے جائزہ لیں، پھر اس میں دیکھیں کہ یہاں انڈیپینڈنٹ فائنینشیل گروتھ کیسے ممکن ہے. میرے نزدیک اسی طرح ممکن ہے کہ آپ کو انڈیویجولی اپنی ذات کے اوپر فوکس کرتے ہوئے اور سوسائٹی کے معاملات کو جانچتے ہوئے، دیکھتے ہوئے، پرکھتے ہوئے، بڑے پھونک پھونک کے قدم رکھ کے سب کو ساتھ لے کے، بعض کا آپ کو کسی لابی کا حصہ بننا پڑتا ہے، بعض کا کسی لابی سے بچنے کے لیے بھی کسی دوسری لابی کا حصہ بننا پڑتا ہے. یہاں بہت سارے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، تب کہیں جا کے آپ کچھ گرو کر کے فائنانس میں تو کچھ آپ پروڈیوس کرنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں. یہاں موٹیویشنل جو لیونگ جو آپ کہہ لیجیے نا موٹیویشنل لیکچرنگ ہے فائنینشیل ڈیولپمنٹ کے لیے، وہ وہاں پہ اکیلی کام نہیں آئے گی. وہ آپ کو انڈیویجولی موٹیویٹ رکھے گی، مگر وہ آپ کو انسٹیٹیوشنل کرپشن کی طرف انڈیکیٹ نہیں کریں گی کہ آپ نے کیسے ہینڈل کرنا ہے. میں نے بتایا نا کہ جو کتابیں ہم یہاں پڑھتے ہیں فائنینشیل، وہ آپ کو انڈیویجولی مائنڈ آپ کا بنائے گی کہ آپ نے فائنینشلی گرو کرنا ہے تو آپ کی ذات میں یہ چیزیں ہوں گی تو آپ منی کو اٹریکٹ کریں گے. وہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہیں، وہ آپ کو کرنی چاہیے، پڑھنا چاہیے، اچھا نالج ہے. بٹ جب آپ اپنی ذات پہ فوکس کر کے پھر آپ مارکیٹ میں نکلتے ہیں تو آپ کو مارکیٹ کا انالیسس بھی کرنا پڑتا ہے کہ آپ ہیں کدھر. Being creative in Pakistan has a different meaning than being creative in the West. بالکل. یہاں پہ ہمیں لینا ایک بریک سر، بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے اور پھر ہم بات کریں گے کہ موٹیویشنل اسپیکنگ کو ایز اے پروفیشن پاکستان میں بنانے کے لیے کیا مشکلات ہیں، کیا اپرچونیٹیز ہیں. سو ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. آج کے پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں موٹیویشنل اسپیکنگ کے اوپر کہ موٹیویشنل اسپیکنگ جو ہے اس کو کیسے ہم ایک پروفیشن بنا سکتے ہیں. آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ گیسٹ ہیں ڈاکٹر نعیم مشتاق صاحب، اور ان سے ہم بات کر رہے تھے موٹیویشنل اسپیکنگ کے حوالے سے. اب ان سے بات کریں گے کہ پاکستان میں یہ موٹیویشنل اسپیکنگ کو بہت اچھی نظر سے آج کل نہیں دیکھا جا رہا. جو اچھے موٹیویشنل اسپیکرز ہیں وہ بھی شاید اپنے نام کے ساتھ آج کل نہیں لگا رہے، کیونکہ ایسا لگتا ہے لوگوں کو کہ موٹیویشنل اسپیکر جو ہیں وہ ٹریننگ کے لیے آتے ہیں، ایک سیشن کے لیے آتے ہیں اور ہوا بھر کے چلے جاتے ہیں اور لوگ بڑے چارج ہو جاتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ وہ شاید دنیا بدل دیں گے، کچھ نہ کچھ نیا کر لیں گے، بہت بڑا کر لیں گے. لیکن اگلے دن جیسے ہی وہ اپنے پاکستان کے حالات کے مطابق معاشرے میں نکلتے ہیں تو ان کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے وہ کہنا تو نہیں چاہیے لیکن وہ غبارے سے ہوا نکل جاتی ہے اور وہ بالکل اسی چیز پہ واپس آ جاتے ہیں. تو نعیم مشتاق صاحب سے ہم بات کریں گے کہ سر یہ کیا ہے، اس بارے میں لوگوں کا کانسیپٹ یہ ہے کہ موٹیویشنل اسپیکنگ شاید ایک فراڈ ہے، ایک دھوکہ ہے، وہ ہوا بھرتے ہیں اور ہوا ختم ہو جاتی ہے. تو اگر کوئی شخص اس کو ایز اے پروفیشن بنانا چاہے تو کیا، کیونکہ ورلڈ میں ہم دیکھتے ہیں جیسے برائن ٹریسی ہیں، ٹونی بزان ہے، جیک اینڈ فیلڈ ہیں، ٹونی رابنس ہیں، یہ لوگ تو بڑے بڑے موٹیویشنل اسپیکرز ہیں اور اچھا خاصا یہ ایک تو ارن بھی کرتے ہیں، ایز اے پروفیشنل بھی ہیں اور لوگ ان سے متاثر ہو کے تو اپنی لائف چینجنگ بھی، ان کے پاس ایسے ایگزامپلز ہیں جس سے انہوں نے لوگوں کی لائف چینج بھی کی ہیں. لیکن پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں وہ ویسے حالات نہیں ہیں، لیکن جو ہمارے موٹیویشنل اسپیکر ہیں وہ بھی انہی کی کتابیں پڑھ کے، انہی کی ایگزامپل دے کے لوگوں کو چارج اپ کر دیتے ہیں، لیکن اس کے ایکچوئل رزلٹ نہیں آتے. تو سر یہ کیا وجوہات ہیں اس چیز کی؟ اس کی بے شمار وجوہات ہیں. اس میں ایک تو وجہ یہ ہے کہ اکثر لوگ ہمارے کٹ اینڈ پیسٹ کے ہیں عادی، انگریزی کی کتابیں پڑھتے ہیں اور پھر اس کو اردو میں بیان کر دیتے ہیں. تو ہمارے یہاں موٹیویشنل اسپیکر عام طور پہ اس کو سمجھا جاتا ہے جس کو تھوڑا بہت بولنے کا سلیقہ آ جائے، اگر وہ گفتگو کر سکتا ہے، اردو اس کی اچھی ہے، شعلہ بیانی ہو گیا، ٹھیک ہے نا. وہ جو ممبر والا رول ہے وہ اسٹیج پہ اگر آ جائے
تو وہاں پہ یعنی کہ آپ کہہ لیں خطیب کی شکل میں ہے اور یہاں موٹیویشنل اسپیکر کی شکل میں ہے. تو بس لوگوں کو ایک انٹرٹین کرنا ہے. یعنی میں اس کو کہتا ہوں کہ بہت سارے موٹیویشنل اسپیکر جو انٹرٹینرز ہیں، یعنی اسٹیج پہ اگر بعض آپ مزاحیہ فنکار دیکھیں، تھوڑی دیر کے لیے 2 گانے ہوں گے، بیچ میں مزاحیہ فنکار آئے گا، انٹرٹین کرے گا، لوگوں کو لبھائے گا دل ان کا. اس کے بعد یہی بعض پروفیشنل موٹیویشنل اسپیکر ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں. ان کی مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کی اپنی ریسرچ نہیں ہوتی. اگر کسی نے موٹیویشنل اسپیکر بننا ہے تو نمبر 1 جو اس نے کام کرنا ہے سنجیدگی کے ساتھ کہ وہ پڑھنے کی عادت ڈالے. پڑھے پڑھے پڑھے. اور پڑھنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف موٹیویشنل لٹریچر پڑھے، اس کو پوری لائف کو اسٹڈی کرنا پڑے گا. لائف کو فوکس رکھ کے جب آپ اسٹڈی کریں گے تو موٹیویشنل لٹریچر اس میں ایک جز ہے. اس کے بعد پھر اب ریلیجس لٹریچر آ جائے گا کہ ریلیجن ان چیزوں کو کیسے ہینڈل کرتا ہے. پھر اسپریچول لٹریچر آ جائے گا، اسپریچولیٹی پہ لکھنے والے اس کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں. ایک اچھے موٹیویشنل اسپیکر کو پولیٹکس کا بھی پتہ ہونا چاہیے. ایک اچھے موٹیویشنل اسپیکر کو اگر وہ کسی کارپوریٹ میں ٹریننگ ڈیلیور کر رہا ہے تو اس کو تھوڑا بہت جاب ایکسپیرینس بھی ہونا چاہیے تاکہ اس کو جاب کے مائنڈ سیٹ کا پتہ چلے. لوگوں کو جب وہ کسی کارپوریٹ کے اندر امپلائیز کو موٹیویٹ کر رہا ہے تو ان کی موٹیویشن کو وہ ان کے آپریشنل مینجمنٹ سے بھی کنیکٹ کر سکے کہ روزمرہ کے آپ کے جو پروسیس ہیں، جو آپریشنز ہیں، وہاں پہ کہاں کہاں موٹیویشن کی ضرورت پڑ سکتی ہے. بالکل مختلف آفس میں آپ کو ماحول پیش آتا ہے، کبھی باس نے ڈانٹ دیا، کبھی کولیگز کے ساتھ اچھی آپ کی نہیں بن رہی، آپ اسٹریس میں ہیں یا آپ گھر میں آپ کی مشکلات چل رہی ہیں اور وہ آفس میں آپ ان سے کوئی کام نہیں کر رہے، تو ایسے میں آپ کو مینیج کرنے کے گر آنے چاہیے. وہ جب آپ مثال کے طور پہ موٹیویشنل ٹرینر ہیں، عام طور پہ جو کیا کرتے ہیں وہ اسٹریس مینجمنٹ کی 2 کتابیں پڑھ لیں گے، 10-12 سلائیڈ بنا لیں گے، اس کے بعد اس کو اچھی طرح سے یاد کر لیں گے، 4-5 کیس اسٹڈیز بنا لیں گے. انہوں نے 2-3 گھنٹے کا مٹیریل تیار کر لیا، وہی ان کی پوری زندگی ہے. اس کو مختلف جگہوں پہ جب بیان کرتے جائیں گے، ٹریننگ کے سیشن دیں گے، ان سیشن میں جب سوال آتے ہیں اس کے جواب میں ان کے پاس اور زیادہ نالج آ جائے گا، تو وہ اس طرح آہستہ آہستہ گریجولی ایک ہی موضوع پر ایکسپرٹ بنتے جائیں گے. اس طرح موٹیویشنل اسپیکر نہیں بنتا. موٹیویشنل اسپیکر تب بنتا ہے جب وہ لائف کو فوکس کرے اور اس میں دیکھے کہ زندگی اچھی گزارنے کے لیے زندگی میں انسان کا پالا زندگی کے کن مرحلوں میں کن سے پڑتا ہے. وہ جن سے پڑھتا ہے نا وہ سارے موٹیویشنل اسٹڈی میں آتے ہیں. کبھی جیسے وہ بیچلر ہے تو بیٹے کے روپ میں ہوگا، پھر شادی ہوگی شوہر کے روپ میں ہوگا، پھر باپ کے روپ میں آ جائے گا، ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد آپ کہہ لیجئے دوست کے روپ میں بھی آتا ہے، آفس کولیگ کے روپ میں بھی آتا ہے. پھر جب آپ گھر سے باہر جا رہے ہیں، یعنی آفس سے نکل کے گھر جا رہے ہیں، تو راستے میں آپ نے کیب پکڑی ہے، ٹھیک ہے نا، اپنی گاڑی ہے تو ڈرائیور کر رہے ہیں. تو روڈ کے اوپر آپ ڈرائیونگ کیسے کرتے ہیں، ایز اے سٹیزن آپ کا رول آ جائے گا. کبھی جھگڑا ہو گیا تو صلح صفائی کرنے کے طور پہ آپ کا رول آ جائے گا. آپ دیکھیں، آپ صبح اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک لائف کو اسٹڈی کریں اور دیکھیں آپ کا رول کن کن حیثیتوں میں بٹا ہوا ہے. وہ ساری چیزیں آپ کو اسٹڈی کرنی ہیں اگر آپ نے موٹیویشنل اسپیکر بننا ہے. وہ ڈیفینیٹلی ایک ٹائم لگتا ہے، یعنی بولنا تو آسان کام ہے، بٹ موٹیویشنل اسپیکر کو اگر آپ نے دیکھنا ہے تو اس کے اندر جو کہتے ہیں نا انداز بیاں کی خوبصورتی لوگوں کو انٹرٹین کر لے گی. مگر جب کہتے ہیں نا وہ ہوا نکل گئی، بعد میں جب اپلائی کیا ہوش آیا 2 دن بعد، یہ سیلز مین ایسے ہی کرتے ہیں نا. 2 دن آپ کو اپنے وہ تھاٹ پروسیس کی پکچرائز کر کے تو آپ اس کو سحر میں مبتلا کر دیں گے. جب آپ پہلی کیس دے دیں گے پھر آپ کو 2 دن بعد یاد آتا ہے یار یہ ڈیسیژن تو میں نے لینا ہی نہیں تھا، تو وہ بعد میں پچھتاوا بھی ہوتا ہے. تو پچھتاوے سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے خوبصورت انداز بیاں میں کانٹینٹ کی جو جان ہوتی ہے، ریسرچ بیسڈ، ریفرنس بیسڈ کانٹینٹ، وہ آپ اس میں ڈالیں. جن لوگوں نے یورپ میں کتابیں لکھی ہیں، برائن ٹریسی نے، اب آپ کو سن کے حیرانی ہوگی، میکسیمم اچیومنٹ کتاب ہے برائن ٹریسی کی. اس میں اس نے تذکرۃ الاولیاء سے، حضرت فرید الدین عطار کی کتاب سے، تذکرۃ الاولیاء میں سے حضرت ابراہیم بن ادم کا واقعہ کوٹ کیا. 93-92 میں پہلی دفعہ آئی تھی وہ کتاب. اب وہ ویسٹ میں بیٹھ کے لکھ رہا ہے برائن ٹریسی اور تذکرۃ الاولیاء میں سے کوٹ کر رہا ہے اپنی کتاب اچیومنٹ کے اوپر. اور ہمارے یہاں سے لوگ برائن ٹریسی کو پڑھ رہے ہیں مگر ان کو یہ نہیں پتا کہ اس میں ابراہیم حضرت فرید الدین عطار کا بھی ذکر ہے. ٹھیک ہے، اس طرح بہت ساری کتابیں ہیں جس میں انہوں نے مسلم صوفیاء کو کوٹ کیا ہوا ہے.
بٹ وہ مراد یہ ہے نا کہ ہمارے ہاں صرف یہ ہے کہ ہم نے آڈینس کیپچر کرنے ہیں، نام کے ساتھ موٹیویشنل اسپیکر لگانا ہے، اور اس طرح ہم نے اپنی ریٹنگ بڑھانی ہے اپنے یوٹیوب چینل کے لیے یا اپنے انسٹیٹیوشن کے لیے. اور بہت سارے موٹیویشنل اسپیکر نے جو نئی کتابیں لکھی ہیں، اگر آپ ان کی کتابیں پڑھیں اس میں دلچسپ آبزرویشن یہ ہے کہ ساری کیس اسٹڈیز باہر کی ہیں. جان نے ایسے کہا، میلکم نے ایسے کہا، لکھ اردو میں رہے ہیں، لکھ پاکستان کے لیے رہے ہیں، اور ساری کیس اسٹڈیز کرسچن امریکہ میں یہ ہوا، ہیوسٹن میں یہ ہوا، نیو یارک میں یہ ہوا. آپ نے اگر اردو میں لکھنی ہے، پاکستان میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آڈینس آپ کے پاکستانی ہے، آپ کو پاکستان کیس اسٹڈیز نظر نہیں آتی، آپ کو اداکارہ رنگیلا کی لائف سٹوری نہیں نظر آتی. آپ یہاں اٹھا کے دیکھیں کتنی پینفل پروسیس سے وہ چیزیں گزری ہوئی ہیں. تو آپ ویسٹ کی کتابوں سے کرائٹیریا پکڑیں جو انہوں نے سائنٹیفکلی ڈیولپ کیا ہوا ہے، اور اس کی روشنی میں دیکھیں کہ ہمارے ہاں کون کون سے ہڈن ہیروز ہیں اپنی سوسائٹی کے، وہ اٹھا کے لائیں اور وہ آپ پریزنٹ کریں. علامہ اقبال نے بہت سارے اشعار ہیں، وہ اپنے اشعار میں پوری کی پوری موٹیویشنل فلسفی. انفارچونیٹلی علامہ اقبال ریلیجس طبقے کے ہتھے چڑھ گئے ہیں، تو ایسے لگتا ہے جیسے وہ صرف اسلام کے نمائندے، وہ انسانیت کے بھی نمائندے ہیں علامہ اقبال. قائد اعظم کے آپ کوٹیشنز دیکھیں، قائد اعظم کی تھاٹ پروسیس دیکھیں، وہ کسی بہت بڑے موٹیویشنل ہیرو سے کم نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح تحریک پاکستان کے جو اراکین ہیں، جو ہمارے کارکن ہیں اور ہمارے سربراہان ہیں تحریک پاکستان کے، آپ ان کی لائف سٹوریز کو اسٹڈی کریں، آپ کو دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا. کئی ہم لنکن کو کوٹ کرتے ہیں، چرچل کو کوٹ کرتے ہیں، پولیٹیشنز کو، ٹھیک ہے نا. اب چرچل کا میں مثال دیتا ہوں. فلسطین کی ریاست کریٹ کرنے میں اور زائنزم میں اس کا میجر رول ہے. خلافت عثمانیہ کے خاتمے میں چرچل کا رول ہے. لارنس آف عربیہ کو سپورٹ کر کے اور ریاست خلافت عثمانیہ ختم کر کے زائنزم کو پرموٹ کر کے پیلسٹائن کی ریاست کریٹ کرنے میں فاؤنڈیشنل رول چرچل کا ہے. کتابیں پڑھیں اس کے موضوع پہ، ٹھیک ہے نہیں. تو ہمارے ہاں اپنے جو خطے کے ہیں ہسٹری کے، اسلامک ہسٹری کے بھی، اور اپنے پاکستان کی ہسٹری کے جو کیس سٹڈیز ہیں، ہم یہ لوگ مینشن نہیں کرتے. تو ہمارے ہاں کے جو موٹیویشنل اسپیکر ہیں، اگر کسی نے بننا ہے، جیسے میں اس کو تھوڑا سا سمرائز کرتے ہوئے، کہ پڑھنے کی عادت ڈالیں، ریسرچ کرنے کی عادت ڈالیں، اور ریفرنس بیسڈ، کہ جب آپ بات کر رہے ہوں تو اگر میں اعتراض کر دوں کہ جی ایسا نہیں ہے، تو آپ مختلف کتابیں اور ریفرنس کی روشنی میں اپنی بات کی ویلیڈیٹی کو اس طرح سے ثابت کریں جیسے عدالت میں آپ کا کیس ہے. اور جج نے بیسڈ آن ریسرچ اینڈ ریفرنسز اور اتھینٹسٹی آف لاجک، آپ کی جو لاجک ہے وہ سرٹیفائڈ ہو تھرو ہسٹوریکل ریفرنسز، تھرو اکیڈمک ریفرنسز. تو جب تک وہ آپ کی اسٹرینتھ آپ کے لاجک میں نہیں ہوتی، آپ کے بولنے کی خوبصورتی صرف ہوا بھر سکتی ہے. اب آواز جو ہے وہ ایموشنز کو پرووک تو کرے گی، خوبصورتی، مگر عقل کو پھر آپ کے اس کو مینٹین رکھنے کے لیے اس لیول کے اوپر کہ وہ جو آپ نے موٹیویشن فل کی ہے وہ کہیں لیک نہ ہو جائے، نکل نہ جائے، تو آپ کو عقل کے لیے بھی کوئی میٹیریل دینا چاہیے. آپ نے دل کو خوش کر دیا، مگر دل اور دماغ میں بیلنس نہیں ہوگا، کمیونیکیشن نہیں ہوگی، کوآرڈینیشن نہیں ہوگی، رابطہ نہیں ہوگا، تو وہ کیسے ممکن ہے؟ تو دل کا سامان آپ نے خوبصورتی سے کر دیا، مگر عقل کے لیے آپ کو ریفرنس چاہیے تھا، ریسرچ چاہیے تھی، وہ آپ نے دی نہیں. آپ نے کہا جی برائن ٹریسی کو پڑھ لیں، اینتھنی رابنس کو پڑھ لیں. اگر ہم نے وہی پڑھ لی ہیں تو پھر آپ کو سننے کا کیا فائدہ؟ پھر آپ صرف مترجم ہوئے نا، ٹرانسلیٹر ہوئے آپ بیسیکلی. آپ نے، مجھے انگریزی نہیں آتی تو میں نے اردو میں آپ سے بات سمجھ لی ہے، مگر آپ صرف ٹرانسلیٹر ہوئے. آپ کی اپنی کنٹریبیوشن کیا ہے؟ اس لیے پاکستان کے میجورٹی کے موٹیویشنل ٹرینر انٹرنیشنل لیول کے اوپر ابھی تک کوئی مشہور نہیں ہوا، کیونکہ ہمارے ہاں جتنی کتابیں موٹیویشنل اسپیکر کی لکھی گئی ہیں وہ کاپیڈ ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ یعنی یہ خود اسٹوڈنٹ ہیں، تو اسٹوڈنٹ نے اگر ایک کو انگریزی آتی ہے، اس نے انگریزی سے اردو میں اپنی کتاب میں لکھا. بہت سارے موٹیویشنل اسپیکر کی کتابیں آپ دیکھیں گے، منون چیپٹر بائی چیپٹر ترجمے ہیں انگریزی کتابوں کے. اور اس پہ کمال کی بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ ذکر مینشن کرنے کی گوارا نہیں کی کہ یہ کس کتاب سے ترجمہ کیا ہوا ہے. پڑھیں تو لگتا ہے جی کہ یہ ان کی اپنی تحقیق ہے، حالانکہ نہیں ہے. تو اب اس طرح کا جو کہتے ہیں نا وہ چربا سازی آپ اس کو کہہ لیں، پلیجرزم کہہ لیں آپ اس کو، جو مواد چوری کر کے اپنے نام سے چھاپنا، یہ بہت ساری خرابیاں ہیں. تو صرف 2-3 چیزیں میں کہوں گا سننے والوں کو کہ ایک تو پڑھنے کی عادت ڈالیں. جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا زیادہ باخبر ہوں گے. آپ جتنا زیادہ موٹیویشنل لٹریچر پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کو پتہ چل جائے گا کون کہاں سے کس کتاب سے بول رہا ہے. آپ جب گفتگو سن رہے ہوں گے تو سمجھ جائیں گے کہ یہ جملے کس کتاب میں نے پڑھے تھے. دوسرا بات ہے ریسرچ کرنے کی عادت ڈالیں. ریفرنس بیسڈ آپ کے پاس اپنی ریسرچ ہو،
تاکہ دوسرے کی اچھی بات کو، ضروری نہیں جو بات اچھی ہے وہ سالڈ بھی ہو، تو وہ جو ریفرنس بیسڈ ہوگی نا بات، وہ آپ کے دوسرے کی منطق کو انالائز کرنے کی پوزیشن میں ہو کہ یہ بات سننے میں بڑی اچھی لگتی ہے بٹ پریکٹیکل بھی ہے. جیسے آپ کہہ رہے تھے نا وہ ہوا بھر دیتے ہیں تو 2 دن بعد انسان پریشان ہو جاتا ہے. وہ اس لیے پریشان ہو جاتا ہے کہ سننے میں اچھی ہے مگر یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ مغرب کے کوٹیشنز ہیں، یہ پاکستان میں جب اپلائی کریں گے تو یہاں پاکستان میں مغرب والا نظام نہیں ہے. یہاں ہر چیز سکیٹرڈ ہے، آپ کو ہر چیز پھونک پھونک کے قدم رکھنا پڑتا ہے. تو اس طرح سے پڑھیں، ریسرچ بیسڈ اپنا کریں، اور اپنی ہیروز، اپنے جو آپ کا ورثہ ہے، اسلام نے جو آپ کو 1400 سال کا دیا ہے، اور اسلام پاکستان کی تاریخ کے جو آپ کے ہیروز ہیں، ان کو آپ ڈسکور کریں. انہوں نے بھی تو اپنی سوسائٹیز کے ہیروز کو ڈسکور کر کے کتابوں میں ڈالا ہے نا، جہاں سے ہم اپنی کیس سٹڈیز لیتے ہیں. تو آپ یہاں کی کیس سٹڈیز لیں، وہ آپ کو زیادہ جینوئن لگیں. کیوں کہ وہ اسی ماحول کی پیداوار ہیں جس ماحول میں سے ابھی آپ نے گزرنا بھی ہے. ان کے پاس اتنی فیسیلٹیز نہیں تھی جتنی اب آپ کے پاس پاکستان میں ہے. تو آپ ان کے تھاٹ پروسیس کو دیکھیں کہ وہ کیسے ہے، اور پھر ان سارے پروسیس میں سے گزر کے جب آپ دیکھیں گے کہ مذہب کا رول کیا ہے موٹیویشنل لیونگ میں، تو ساری کی ساری موٹیویشنل جو لیونگ ہے مغرب میں، وہ ایک اچھا شہری بننے تک محدود ہے بس. ٹو بیکم اے گڈ سٹیزن اینڈ ٹو بیکم اے گڈ ہیومن بینگ. اس میں ثواب کا اور عبادت کا کانسیپٹ نہیں ہے، وہ مذہب نے دیا آپ کو. تو جب آپ ساری موٹیویشنل لیونگ جہاں سے آپ لے رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، جب آپ اس کو صرف یہ سوچ لیں گے، کبھی آپ بھول بھی جائیں کہ میں یہ کیوں کر رہا ہوں، تو صرف یہ ذہن میں سوچ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے. تو اپنے کرنے کو ان کے حکم کے ساتھ نسبت جب جوڑیں گے تو آپ کے کرنے میں کہیں کمی بیشی رہ بھی جائے گی تو اس نسبت کی برکت سے آپ کو رزلٹ 100% اللہ تعالیٰ عنایت کر دے گا. تو یہ فائدے ہوتے ہیں. سر بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. آج کے پروگرام میں آپ سے بہت اچھا لگا بات کر کے موٹیویشن اسپیکنگ کے بارے میں. جو بہت سے کانسیپٹ ہیں وہ ضرور ناظرین کے کلیئر ہوئے ہوں گے. سو تھینک یو سو مچ سر. ناظرین آج کے پروگرام میں ہم نے بات کی موٹیویشن اسپیکنگ کی، اور نئی مشتاق صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو ایکسپلین کیا کہ جو ینگ موٹیویشن اسپیکر لوگ بن رہے ہیں، یہ جو لوگ ہیں، ان میں کیا کیا اس وقت پرابلمس ہیں، کیا خامیاں جن کو دور کر کے اچھے موٹیویشنل انٹرنیشنل لیول کے بن سکتے ہیں. تو انہوں نے کچھ ٹپس دیے ہیں. سب سے پہلی چیز انہوں نے بتایا کہ آپ پڑھیں، اپنے نالج کو انکریز کیجیے، اس کے ساتھ ساتھ آپ ریسرچ کیجیے، اور ساتھ ساتھ جو آخری چیز انہوں نے جس پہ ایمفیسس ان کا تھا وہ یہ تھا کہ آپ لوکل سٹوریز جو ہیں ان کو پڑھیں. ان کو لوکل لوگ جو ہیں جن میں بہت سی ہمارے پاس ایگزامپل ہے. اگر میں آپ کے ساتھ ایک شیئر کروں تو تسلیم غوری صاحب ہمارے لاہور بیس کے نیٹ سول کے پاکستان میں اس وقت IT کا جن کو بل گیٹس کہا جاتا ہے، ان کی سٹوری اگر آپ پڑھیں، ان کی بک بھی ہے اور ان کی سٹوری بھی ہے. تو یہ وہ لوکل سٹوریز کو جب تک آپ پڑھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، تب تک اچھے موٹیویشن اسپیکر آپ نہیں بن سکتے. تو تھینک یو سو مچ. آپ سے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. ہمارا حق نیوز کا یوٹیوب چینل ہے، اس کو ضرور سبسکرائب کیجیے. ہمارا فیس بک پیج ہے، اس کو لائک کیجیے. یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. انشاءاللہ آپ سے اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.